گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے خلاف استعمال کرنا، یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے دی ہیں، حلال چیزوں کو، جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ اس کو چونکہ مفت مل گئی ہے، بغیر محنت کے مل گئی ہے، لہذا قدر نہیں ہوتی۔ بھئی ہیں آنکھیں ہماری، ٹھیک ہے، دیکھ رہی ہیں، لیکن اگر خدا نہ کرے کبھی آنکھوں کی بینائی جانے لگے تو پھر قدر معلوم ہو کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ ذرا سی آنکھ میں کھٹک پیدا ہو جائے آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کو اگر جائز کام میں استعمال کریں گے تو یہ نیکی ہوگی، ناجائز کام میں استعمال کریں گے یہ گناہ ہوگا۔ اگر والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس نگاہ کے صحیح استعمال کی وجہ سے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس پر بھی ثواب، لیکن یہی نگاہ اگر غلط استعمال ہو، نامحرم سے لذت لینے کے لیے استعمال کی جائے تو یہ گناہ۔ یہی حال زبان کا ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے عطا فرمائی ہے، عظیم نعمت ہے۔ اس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق استعمال کیا جائے گا تو یہ ثواب کا سبب بنے گی۔ ایک منٹ میں، ایک لمحے میں، ایک منٹ بھی نہیں لگتا، سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، ایک منٹ بھی نہیں لگتا، ایک سیکنڈ میں آدمی کہہ لیتا ہے الحمدللہ، اور اس سے انسان کی نیکیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نامہ اعمال کا پلہ آدھا بھر جاتا ہے اتنی طرح سے عمل کے ذریعے جو آنکھ زبان نے کیا۔ آپ نے زبان سے کسی کو، رنج والے آدمی کو تسلی دے دی، کوئی رنجیدہ تھا اور اس کو اس رنج کے موقع پر تسلی کے کوئی کلمہ کہہ دیا۔ حدیث میں ہے کہ من عزا مصابن کسی بردن فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص اگر کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی کے کلمات کہہ دے کہ بھئی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تسلی کے کلمات کہہ دیے تو جنت میں اس کو عالیشان چادریں پھیلائی جائیں گی، اعزاز اور اکرام اس کا کیا جائے گا کہ اس نے ہمارے بندے کا دل رکھا تھا، اس کو تسلی دی تھی، اس کا دل بڑھایا تھا۔ زبان کا یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے، نیکی ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کسی چھینکنے والے کے جواب میں، چھینکنے والے نے الحمدللہ کہہ دیا، آپ نے اس کے جواب میں کیا کہہ دیا؟ یرحمک اللہ، اور پھر چھینکنے والے نے کہہ دیا یہدیک اللہ۔ تو کلمہ ذرا سا نکلا زبان سے اور یہ نامہ اعمال میں اضافہ کر گیا، اور جس کی بدولت ثواب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اس زبان کو استعمال کرنے کے اتنے اچھے راستے ہیں۔ روزانہ تلاوت قرآن آپ نے کر لی، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دی۔ اور یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، تو 30 نیکیاں الف لام میم صرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہمارے نامہ اعمال میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے یہ نیکی ہے،
یہ ثواب ہے. اور اگر خدا نہ کرے یہی زبان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے اور غلط استعمال ہو تو یہ گناہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو غلط استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف